محرم تو اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم غریب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر صرف یہ سمجھتے کہ چند لقمے کھانے کے بانٹ کے چند چیزیں سڑک کے اوپر کر کے محرم منائی گئی تو ابھی تو آپ محرم کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے، کوسوں دور ہو عقیدے سے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے بھتیجوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے ساتھیوں کی شہادت، آج بھی جائیں گے نا تو کربلا کی مٹی سے ان کی شہادت کی خوشبو آتی ہے۔ قیامت تک جتنی مرضی ظالموں کے مقابلے میں دلیلیں لا سکتے ہو، قیامت آ سکتی ہے، دنیا کا کوئی بھی ظالم امام حسین کی جوتی سے اڑتی ہوئی خاک کے برابر بھی درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کربلا کے میدان کا درس ہے۔ کربلا کے میدان نے اسلام کو زندگی دی ہے۔ جس طرح میدان بدر میں اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی، کربلا کے میدان میں اس بات کو طے کر دیا گیا کہ جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے، جو حق پرست ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے۔ کربلا کے میدان میں یہ بات طے کر دی گئی کہ کسی کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی، حق پسند جو ہوتے ہیں اگر وہ کم تعداد میں بھی ہو، ان کو سچائی بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ میدان کربلا نے تو درس دیا ہے لوگوں کو، میدان کربلا نے تو ہمت دی غریبوں کو، میدان کربلا نے تو اتحاد کا سبق پڑھایا، میدان کربلا نے تو شجاعت کا سبق دنیا کو دیا، میدان کربلا نے صبر کر کے دکھایا، میدان کربلا نے بتایا کہ بھوکے پیٹ بھی کیسے خدا کے راستے میں لڑا جا سکتا ہے۔ اور میدان کربلا نے قرآن کو قیامت تک کے لیے اور رسول اللہ کے پیغام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے بھتیجوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے ساتھیوں کی شہادت، آج بھی جائیں گے نا تو کربلا کی مٹی سے ان کی شہادت کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا آج ان ظالموں کو۔ کچھ لوگ ان ظالموں کو صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور جو سیدنا فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں اور جن کو دنیا نے امام حسن و حسین کے نام سے ہمیشہ عزتیں بانٹی ہیں، قیامت تک جتنی مرضی ظالموں کے مقابلے میں دلیلیں لا سکتے ہو، قیامت آ سکتی ہے، دنیا کا کوئی بھی ظالم امام حسین کی جوتی سے اڑتی ہوئی خاک کے برابر بھی درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جو محرم منانا چاہتے ہیں، بھائی محرم تو اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نبی علیہ السلام کے دین کی تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ محرم تو اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم غریب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر صرف یہ سمجھتے کہ چند لقمے کھانے کے بانٹ کے چند چیزیں سڑک کے اوپر کر کے محرم منائی گئی تو ابھی تو آپ محرم کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے، کوسوں دور ہو عقیدے سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے، کوسوں دور ہیں آپ۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جب عاشوراء کا دن آئے سنت کے مطابق روزہ رکھیں، نماز جماعت سے پڑھیں، غریب کی مدد کریں، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کو ٹوکیں،
صرف نیکی کی طرف بلانا ہمارا کام نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حق ان کا ہے، تو وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آل رسول کا ایک ایک بچہ پوری دنیا کے سنیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ان کے بچوں کی شہادت ہو، اس گھرانے کا ایک ایک فرد دنیا کے ہر ایک سنی کو اپنے ایمان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی وضاحت کرنی ہے، عقیدے کی وضاحت کرنی ہے۔ ہم صرف شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ شہادت کے واقعات ایسے دل اندوز ہیں کہ بعض مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا دل، آپ کی آنکھیں بے قابو ہو جائیں گی، لیکن اس عشق باری کے درمیان بھی ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ شہادت کا مقصد کیا تھا۔ جب تک مقصد زندہ ہے تب تک ہمارے نزدیک شہادت کا مرتبہ موجود ہے، اس لیے ہم مقصد کو کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔